السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آج جناب ہم پھر ایک ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ پچھلے دفعہ آپ کو یاد ہوگا ویب ڈیولپمنٹ کے لیکچر میں ہم انٹریکٹیو فارمز کی بات کر رہے تھے، تو آج کا لیکچر جو ہے اسی کو ایک لحاظ سے کنٹینیو کرتا ہے، لیکن پچھلی دفعہ ہم نے جو مین چیز کی تھی وہ یہ کہ ہم نے جاوا اسکرپٹ سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا تھا۔ جاوا اسکرپٹ وہ آبجیکٹ بیسڈ لینگویج جس کو ہم تھرو آؤٹ دس کورس، یہ جو ویب ڈیولپمنٹ پارٹ آف دس کورس اس میں یوز کرتے رہیں گے، اس کا ہم نے پہلا ایک چھوٹا سا اسکرپٹ لکھا تھا۔ اس اسکرپٹ کو ہم نے کہا کہ یہ ایک کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ ہے۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے مین اچیومنٹ یہی کی تھی کہ ایک چھوٹا سا کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ لکھا، اور وہ بھی جاوا اسکرپٹ میں۔ اور اس اسکرپٹ کا فائدہ یہی تھا کہ اس اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارا فارم جو ہے، جو ہم ڈیولپ کرتے آ رہے ہیں کچھ عرصے سے، وہ تھوڑا سا مزید انٹریکٹیو ہو گیا تھا۔ آج جناب ہماری جاوا اسکرپٹ کی جو انٹروڈکشن ہے وہ ذرا زیادہ فارملائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ سو ویل ہیو اے مور فارمل انٹروڈکشن ٹو جاوا اسکرپٹ ٹوڈے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جاوا اسکرپٹ میں یہ جو کی کانسیپٹ ہے آبجیکٹس کا، تو یہ آبجیکٹس ہوتے کیا ہیں، خاص طور پہ جاوا اسکرپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ یہ آبجیکٹس جو ہیں ان کی پراپرٹیز ہوتی ہیں، تو ان پراپرٹیز کو کس طرح ریڈ کیا جاتا ہے، ان کو کس طرح ماڈیفائی کیا جاتا ہے، اور آخری چیز جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ کہ یہ میتھڈس کیا ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اگر آبجیکٹ ہو اس کے ساتھ کچھ ریلیٹڈ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے کچھ ایسوسیٹڈ میتھڈس ہوتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان میتھڈس کے بارے میں لرن کریں، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان میتھڈس کی مدد سے سمپل ٹاسک کیسے کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پہ آپ کو وہی پرانا سا فارم جو ہم نے پچھلی دفعہ ڈیولپ کیا تھا وہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس فارم کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے جو سینڈ ای میل کا بٹن ہے، اس کے اوپر اگر ماؤس آئے اور اس کا پہلا جو فیلڈ ہے اس میں کچھ نہ بھرا گیا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہ ایک الرٹ باکس آ جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جناب یہ فرام والا فیلڈ جو ہے یہ خالی ہے، اس میں کچھ ڈالیں۔ سو دیٹ واز دا انٹریکٹیوٹی دیٹ وی ایڈڈ لاسٹ ٹائم، اور یہ انٹریکٹیوٹی ہم نے ایڈ کی تھی ود دی ہیلپ آف جاوا اسکرپٹ۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ انٹریکٹیوٹی جو ایڈ کی ہے ہم نے دو مختلف طریقوں سے ایڈ کی تھی۔ ان میں سے جو دوسرا طریقہ تھا وہ طریقہ ہے جس کو ہم اب اکثر و بیشتر یوز کیا کریں گے۔ وہ جو چھوٹا مختصر طریقہ تھا جس میں ہم ایک ٹیگ کے اندر ہی سارے کا سارا کوڈ ڈال دیتے تھے، وہ اب ہم کم سے کم یوز کریں گے۔ زیادہ تر ہم یہی کریں گے کہ ایک فنکشن کا کچھ ریفرنس ڈال دیں گے ہم HTML پیج کی باڈی کے اندر، پھر اس فنکشن کو ہم اصل میں ڈیفائن کریں گے اس HTML پیج کے ہیڈ پورشن میں، اور اس کو ہم ڈیفائن کریں گے ود دی ہیلپ آف دا اسکرپٹ ٹیگ۔ یہی جو ہم نے پچھلی دفعہ چھوٹا سا انٹریکٹیوٹی والا فیچر ایڈ کیا تھا اپنے فارم میں، اس کا جو ہم نے HTML کے باڈی پورشن میں ریفرنس ڈالا تھا، یعنی وہ جو ہم نے سینڈ ای میل کا بٹن ہے اس کے اندر جو ایک ایٹریبیوٹ ڈالا تھا کہ آن ماؤس اوور از اکول ٹو چیک فارم، وہ تو حصہ وہیں پہ جاتا ہے، وہ مختصر سا حصہ، لیکن یہ جو چیک فارم فنکشن ہم نے ریفر کیا ہے باڈی پورشن میں، اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہیڈ پورشن میں ہم نے ڈالی ہے، اور ہیڈ پورشن میں ہم نے ڈالی ہے ود ان دا اسکرپٹ ٹیگ۔ تو یہ جو فنکشن چیک فارم اور اس کے آگے جو فنکشن کی ڈیفینیشن تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہیڈ پورشن میں جائیں، یعنی فنکشن کو ہم ریفر کرتے ہیں، اس کو ایک لحاظ سے کال کرتے ہیں ود ان دا باڈی پورشن، اور اس کو ہم ڈیفائن اس سے پہلے ہی کر دیتے ہیں تاکہ جو ہی وہ فنکشن کال ہو، کیونکہ یہ ڈیفائن پہلے سے ہو چکا ہے تو وہ آسانی سے وہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارا پریفرڈ طریقہ ہوگا جاوا اسکرپٹ کی فنکشنالٹی ڈالنے کا انٹو این HTML پیج، یعنی اس کو ہم ریفر کریں گے باڈی میں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ڈیفائن کریں ہیڈ پورشن میں۔ تو یہ جو ہم نے کام کیا پچھلی دفعہ، یعنی یہ جو چھوٹا سا اسکرپٹ لکھا، اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا پروگرام ہے اور یہ اس ویب پیج کا حصہ ہے جس کو کلائنٹ دیکھ رہا ہے، تو یعنی وہ ویب پیج اس وقت کلائنٹ کے اپنے کمپیوٹر پہ ہے، یعنی کلائنٹ کے پاس ہے، یوزر کے پاس ہے، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ۔ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سرور سائڈ اسکرپٹ کی بات کی تھی، سو دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ سرور سائڈ اسکرپٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سرور پہ، ویئرز کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ، یعنی یوزر
کے کمپیوٹر پہ. اور یہ عموماً اس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ کلائنٹ یا یوزر جو ہے ویب پیج کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے. تو ان کی مدد سے ویب پیج جو ہے کچھ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے, اس انفارمیشن کو دیکھتا بھالتا ہے, اس کو تھوڑا سا پروسیس کرتا ہے, اور جب ساری انفارمیشن آ جاتی ہے تو اس کو جب سرور کے پاس بھیجنا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ کچھ ہیلپ کر سکتا ہے. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے لیے جاوا اسکرپٹ یوز کریں گے اس کورس میں, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی آپشن. دیر آر ادر لینگویجز اویلیبل ایز ویل کہ جس کے ذریعے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی جا سکتی ہے, جس میں سے ہم نے ایگزامپل دی تھی وی بی اسکرپٹ کی. دیز آر دا ٹو مور پاپولر ویز آف ڈوئنگ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ. کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے ہم نے ایڈوانٹیجز آپ کو دو گنوائے تھے. ایک تو یہ کہ اس سے سرور پہ لوڈ کم ہو جاتا ہے, سرور کو ذرا کم پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی دفعہ جو بالکل صحیح انفارمیشن ہے وہ پہنچتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ پہلے غلط یا انکمپلیٹ انفارمیشن آئے, وہ اس کو دیکھے کیا چیز مسنگ ہے, کیا چیز غلط ہے, وہ کلائنٹ کو بتائے, کلائنٹ اسے درست کرے اور پھر بھیجے. تو یہ جو ٹو اینڈ فرو ہو رہی ہے اس کی بجائے صرف ایک دفعہ ہی سرور کے پاس انفارمیشن پہنچتی ہے اور وہ صحیح فارم میں ہوتی ہے اور وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, کیونکہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے ذریعے ہم نے یہ اچیو کر لیا ہوتا ہے کہ یعنی ہم نے اس کو صحیح کر لیا ہوتا ہے. اگر کوئی مسنگ ہوتی ہے تو ہم یوزر سے وہ ڈیٹا لے کے تبھی جب ساری چیزیں آ جاتی ہیں تبھی سرور کے پاس بھیجتے ہیں. تو ایک تو یہ فائدہ تھا کہ سرور کو اب ذرا کم کام کرنا پڑ رہا ہے, اور کیونکہ زیادہ ٹو اینڈ فرو نہیں ہو رہی اس لیے نیٹ ورک پہ ٹریفک جو ہے وہ بھی ذرا کم ہو گئی ہے. تو یہ تو فائدے تھے, لیکن کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اس کی وجہ ہم نے یہ بتائی تھی کہ سارے براؤزر جو ہیں ان پہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کے پروگرام نہیں چل سکتے, یا پھر بعض یوزر جو ہیں وہ جان بوجھ کے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کو آف کر دیتے ہیں اپنے براؤزر میں. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے والے اسکرپٹ لکھے ہیں, یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور نہیں چلتے, کیونکہ یا تو ان کا براؤزر ایسا نہیں, یا پھر اگر ہے اور اس میں اس فیچر کو آف کیا ہوا ہے. تو اس سے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ڈیولپر ہے اس پہ بوجھ بڑھ جاتا ہے. یعنی ڈیولپر صاحب جو ہیں اب انہیں یہ سوچ کے اپنا ویب پیج بنانا ہے کہ یہ ایسے پیجز پہ بھی کام کرے جہاں پہ جاوا اسکرپٹ سپورٹڈ ہے, اور ایسی پہ بھی جہاں پہ سپورٹڈ نہیں ہے. تو اس سے وہ جو ویب پیج بنا رہے ہیں وہ ذرا زیادہ کمپلیکس ویب پیجز بن جاتے ہیں. تو یہ تو میں نے دو ڈس ایڈوانٹیج آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا. آپ میں سے ایک صاحب نے مجھے ای میل بھیجی, انہوں نے کہا جناب ایک ڈس ایڈوانٹیج اور بھی ہے جو آپ بتانا بھول گئے تھے. انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب ویب پیج کے اندر ہم نے مزید چیزیں ڈال دی ہیں, ہم نے یعنی اس میں جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ڈال دیا ہے, اب اس کی وجہ سے اس کا سائز بڑھ گیا ہے اور اس کی وجہ سے نیٹ ورک پہ لوڈ نسبتاً ذرا بڑھ جائے گا. تو بالکل صحیح, لیکن عموماً دس از ناٹ اے پرابلم, کیونکہ جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے نیٹ ورک پہ ٹھیک ہے تھوڑی سی ٹریفک بڑھتی ہے, لیکن وہ جو ٹو اینڈ فرو والی ٹریفک ہے کہ میسج آ رہا ہے جا رہا ہے, چیزیں کریکٹ ہو رہی ہیں, جو چیزیں موجود نہیں ہیں ان کو انٹر کیا جا رہا ہے, اس کی وجہ سے جو ٹریفک ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ تھوڑا سا جو اوور ہیڈ ہے جاوا اسکرپٹ کو ایڈ کرنے کا یہ اتنا زیادہ نہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ جاوا اسکرپٹ جن ویب پیجز میں موجود ہوتے ہیں عموماً وہ ویب پیجز ان کا سائز جو ہے ذرا بڑا ہی ہوتا ہے. تو جاوا اسکرپٹ یہ لینگویج جو ہے اس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ یہی کہا تھا کہ یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو خاص طور پہ براؤزرز میں رن کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. یعنی اٹ از ڈیزائنڈ ٹو بی رن ان براؤزرز, اور اس کے مدد سے اس لینگویج کی مدد سے عموماً لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرامس ہی ڈیولپ کرتے ہیں, ہیوج پروگرامس ڈیولپ نہیں کرتے, اور ان چھوٹے پروگرامس کو ہم کہتے ہیں اسکرپٹس. اور یہ اسکرپٹس جو ہوتے ہیں یہ HTML کی مدد سے ویب پیجز کے اندر امبیڈ کیے جاتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے یہ ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے, یہ کمپائلڈ لینگویج نہیں ہے. دوسرے یہ کہ اٹ از ڈیزائنڈ کہ اس کے ذریعے ایونٹ ڈریون پروگرامنگ آسانی سے ہو سکے. اور آخری چیز یہ کہ اٹ از آبجیکٹ بیسڈ. یہ تین میجر خصوصیات ہیں جاوا اسکرپٹ کی. اب میں یہ بتا دوں آپ کو کہ جاوا اسکرپٹ ہر چیز نہیں کر سکتی. اٹس اے ویری ریزنیبل لینگویج, لیکن یہ ہر کام نہیں کر سکتی. تو میں کچھ چیزیں گنوانا چاہوں گا, وہ چیزیں کہ جو کہ جاوا اسکرپٹ نہیں کر سکتی. پہلی چیز تو یہ کہ فائل ریلیٹڈ آپریشنز جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ نہیں کر سکتی. اٹ از پارٹ, یعنی جان بوجھ کے اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ آپ کے کمپیوٹر پہ کوئی نئی فائل نہ بنا سکے, یا پھر جو کرنٹ فائل ہو اس کو ماڈیفائی نہ کر سکے, یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ڈیلیٹ نہ کر سکے, یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ریڈ نہ کر سکے.
اور یا پھر کوئی کرنٹ فائل ہو اس کو ری نیم نہ کر سکے. تو یہ سارے کے سارے جو فائل والے آپریشن جو ہیں یہ جاوا اسکرپٹ کے اندر نہیں ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ جاوا اسکرپٹ ان سارے کے سارے فائل آپریشنس کو یعنی ریڈ، ری نیم، کریٹ، ماڈیفائی، ڈیلیٹ ان کو کیوں سپورٹ نہیں کرتی؟ اس کے بارے میں کچھ سوچیں آپ، اور پھر مجھے بھی بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جاوا اسکرپٹ ان آپریشنس کو کیوں سپورٹ نہیں کرتی. ایک اور چیز جو جاوا اسکرپٹ سپورٹ نہیں کرتی وہ ہے گرافکس. یعنی جاوا اسکرپٹ میں ایسی کمانڈز نہیں ہیں جس کی مدد سے میں مختلف چیزیں آپ کی اسکرین پہ ڈرا کر سکوں. جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ امیجز کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں، آپ بیک گراؤنڈ کلرز وغیرہ چینج کر سکتے ہیں، آپ ٹیبلز میں جو مختلف سیلز ہیں ان کے کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں، آپ فونٹ کے کلر چینج کر سکتے ہیں، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ گرافکس ڈرا نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک ایسی کیپبلٹی ہے جو کہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے. ایک اور کیپبلٹی which is missing from JavaScript is the ability for network programming. صرف ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ ورک پروگرامنگ، وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ اپنی ونڈو کے اندر کوئی بھی URL جو ہے وہ دے کے وہ ڈاکیومنٹ کھول سکتے ہیں. دیٹس اٹ. باقی اور کوئی کام نیٹ ورک ریلیٹڈ آپ جاوا اسکرپٹ کی مدد سے نہیں کر سکتے. یہ نیٹ ورک ریلیٹڈ پروگرامنگ کا نہ کرنا، یہ فائل آپریشنس کا نہ سپورٹ کرنا، ان کی وجہ جو ہے، اگین آپ مجھے ای میل کر کے یا پھر CS101 کے ڈسکشن بورڈ پہ جا کے مجھے ضرور بتائیے اس کے بارے میں، لیکن میں آپ کو ایک چھوٹا سا ہنٹ دے چلوں، وہ یہ کہ اس کی ریزن جو ہے وہ سیکیورٹی ہے. دیز ٹو فیچرز یعنی نیٹ ورک پروگرامنگ اور فائل آپریشن، یہ دو فیچرز جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ لینگویج زیادہ سیکیور ہو جائے. تو اس کے بارے میں آپ ذرا سوچیں. اب بات کرتے ہیں، یعنی ابھی تو ہم نے بات کی کہ کیا نہیں ہو سکتا، لیکن بہت ساری چیزیں ہو بھی سکتی ہیں. ان میں سے بعض خاص چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ کا براؤزر جو ہے نا، اس کی اپیرنس کو آپ بڑی آسانی سے اور اچھے طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو ڈاکیومنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے، اس ڈاکیومنٹ کے جو کانٹینٹ ہیں اینڈ دا وے دے لک، یعنی ان کی جو اپیرنس ہے، ان کو بھی آپ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے بڑے آسانی سے اور بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ ہر طرح کی ارتھمیٹیکل مینیپولیشن بھی کر سکتے ہیں. آپ ایون فلوٹنگ پوائنٹ ارتھمیٹک بھی جاوا اسکرپٹ کی مدد سے کر سکتے ہیں. اور سب سے شاید انٹرسٹنگ چیز یہی کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ اپنا ویب پیج ایسا بنا سکتے ہیں کہ یوزر اس سے انٹریکٹ کر سکے. اور یہ ہم کرتے ہیں تھرو دا یوز آف ایونٹ ہینڈلرز. جس طرح آپ کچھ عرصے سے ہم یوز کرتے آ رہے ہیں آن ماؤس اوور. آن ماؤس اوور از اے ایونٹ ہینڈلر. تو ایسے اور بھی کئی ایونٹ ہینڈلرز ہیں، ان کی مدد سے ہم انٹریکٹیو ایونٹ ڈریون ویب پیجز بنا سکتے ہیں. ایک چیز اور بھی، ہم نے کچھ تھوڑی دیر پہلے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ آپ فائلیں بنا نہیں سکتے، کریٹ نہیں کر سکتے، ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک چھوٹی سی فیسلٹی ہے جاوا اسکرپٹ کے اندر. وہ یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ کوکیز بنا سکتے ہیں اور کوکیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں. کوکیز کے بارے میں آپ نے کچھ سنا ہے کہ یعنی ویب سے ریلیٹڈ کوکیز کی ٹرم کو بھی آپ نے سنی؟ کوکیز ہوتی کیا ہے؟ کوکیز جو ہے نا، وہ چھوٹی چھوٹی فائلیں ہوتی ہیں جس کے اندر براؤزر جو ہے کچھ چیزیں سٹور کر سکتا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ اسی ویب پیج پہ جائیں جس نے وہ کوکی بنائی تھی، تو اس ویب پیج کو پتہ لگ جائے کہ میں کہاں ہوں. وہاں پہ اس کوکی میں وہ لکھ دے گا کہ جناب یہ فلانے صاحب ہیں، آخری دفعہ میں ان کے کمپیوٹر پہ فلانے دن آئی تھی. تو نیکسٹ ٹائم وین یو وزٹ دا ویب پیج، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈیٹ کو دیکھ کے، جب وہ آخری دفعہ آپ نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا تھا، آپ کو کہہ سکے کہ جناب بڑا عرصہ ہو گیا، چکر نہیں لگا، مہینہ ہو گیا. یعنی تھوڑا سا ڈیٹا یوزر کے بارے میں، مے بی یوزر کا نام، شاید یوزر کے بارے میں تھوڑی سی اور انفارمیشن اس کے اندر اسٹور کر دے. تو فار ایگزامپل جب میں Amazon.com پہ کبھی جاتا ہوں کسی کتاب کو آرڈر پلیس کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر لکھا آتا ہے ہیلو الطاف، کیونکہ میں نے یہ انفارمیشن کچھ عرصہ پہلے Amazon کو دی تھی اور انہوں نے ایک کوکی میں وہ انفارمیشن جو ہے اسٹور کر دی ہے میرے کمپیوٹر پہ. تو اب جب بھی میں جاتا ہوں، مجھے انہیں بتانا نہیں پڑتا میں کون ہوں. وہ Amazon.com کا پیج جو ہے وہ فوراً دیکھتا ہے ریلیٹڈ کوکی کو، وہاں سے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب حضرت مولانا الطاف صاحب تشریف لائے ہیں. تو وہ مجھے کہتا ہے ہیلو الطاف. اٹ ریکگنائزز می تھرو دا یوز آف
کوکیز. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ فیچر ہے جاوا اسکرپٹ کا کہ اس کے ذریعے آپ کوکیز بنا سکتے ہیں اور کوکیز کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. ہم جب اس کورس میں جاوا اسکرپٹ کی بات کریں گے تو ہم بات کر رہے ہوں گے کلائنٹ سائڈ جاوا اسکرپٹ کی. جاوا اسکرپٹ کی ایک اور ورژن بھی ہے جسے آپ کہتے ہیں سرور سائڈ جاوا اسکرپٹ. ان میں خاصی چیزیں کامن ہیں لیکن کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو ان میں کامن نہیں ہیں. سرور سائڈ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ سرور سائڈ اسکرپٹ لکھتے ہیں, کلائنٹ سائڈ جاوا اسکرپٹ کے ذریعے آپ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹ لکھتے ہیں. تو ہمارا فوکس اسی پہ ہوگا, یعنی جاوا اسکرپٹ کے وہ فیچرز جس کی مدد سے ہم کلائنٹ سائڈ اسکرپٹس لکھ سکیں. HTML میں جب ہم نے HTML کی ڈسکشن شروع کی تھی ہم نے کیس انسینسٹیوٹی کا تذکرہ کیا تھا کہ HTML کے جتنے بھی ٹیگز ہیں دے آر ناٹ کیس سینسٹیو. اگر جو HTML ٹیگ ہے اس کو آپ لکھیں کیپٹل H کیپٹل T کیپٹل M کیپٹل L, یا پھر ان سب کو اسمال کیس میں لکھ دیں یا پھر انہیں مکسڈ کیس میں لکھ دیں, یعنی اسمال H اسمال T کیپٹل M اسمال L, یہ جو تینوں سچویشن میں نے آپ کو بتائی ایز فار ایز دا براؤزر از کنسرنڈ دے آر ایگزیکٹلی سیم, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی HTML جو ہے اٹ از ناٹ کیس سینسٹیو. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کس کیس میں آپ ٹیگ لکھتے ہیں, اس کے لیے وہ سب برابر ہیں. براؤزر کے لیے وہ سارے کے سارے ٹیگ جو ہیں برابر ہیں. جاوا اسکرپٹ میں کیس اپوزٹ ہے. براؤزر جب جاوا اسکرپٹ کے کوڈ کو دیکھتا ہے تو اس میں کیس کا وہ دھیان رکھتا ہے. تو اگر آپ آن ماؤس کلک لکھیں یا آن ماؤس اوور لکھیں اور اس میں M کیپٹل نہ ہو تو اس سچویشن میں جب M کیپٹل ہو وہ دونوں چیزیں جو ہیں جاوا اسکرپٹ کے لحاظ سے مختلف چیزیں ہیں, تو براؤزر جو ہے ان کو ایز ٹو سیپریٹ تھنگس ٹریٹ کرے گا. تو جب بھی اگر آپ یہ آن ماؤس اوور اگر لکھنا چاہیں اس کو آل کیپٹل میں لکھ دیں وہ کام غلط ہو جائے گا, آل اسمال میں لکھ دیں وہ کام غلط ہو جائے گا. اس کو اسی انداز میں لکھیں جس انداز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. سو جاوا اسکرپٹ کا کوڈ ٹائپ کرتے ہوئے آپ کو خاص دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ کس کیس میں آپ اسے ٹائپ کر رہے ہیں. سو بی کیئرفل اباؤٹ اٹ. سو ایک ویب پیج جو ہے اس میں HTML بھی ہوتی ہے, اس میں HTML بھی ہوتی ہے, اس میں جاوا اسکرپٹ بھی ہوتی ہے. HTML کیس انسینسٹیو اینڈ جاوا اسکرپٹ کیس سینسٹیو. جاوا اسکرپٹ کے بارے میں ہم نے جو ایک امپورٹنٹ چیز تھوڑی دیر پہلے مینشن کی تھی اور پچھلے لیکچر میں مینشن کی تھی وہ یہ کہ جاوا اسکرپٹ از آبجیکٹ بیسڈ. آبجیکٹ بیسڈ سے ہماری کیا مراد ہے؟ اف یو سے a language is object based, اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ تو جناب جاوا اسکرپٹ از آبجیکٹ بیسڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ کو جب بھی کوئی چیز نظر آتی ہے جاوا اسکرپٹ ٹریٹس اٹ ایز این آبجیکٹ. جاوا اسکرپٹ کے لیے کوئی ونڈو جو ہے نا وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے, کوئی بٹن جو ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے, کوئی ڈاکیومنٹ ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے, کوئی فارم ہے وہ بھی آبجیکٹ ہے. یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جاوا اسکرپٹ جو ہے ان کو کہتی ہیں دے آر آبجیکٹس, اور ان کو پھر اسی لحاظ سے وہ کچھ مینیپولیٹ کرتی ہے, اسی لحاظ سے انہیں ٹریٹ کرتی ہے. اب آبجیکٹس کے بارے میں یہ ہے کہ ہر آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ونڈو آبجیکٹ لے لیں تو ونڈو کا ایک سائز ہوتا ہے, یعنی اس کی ہائٹ ہوتی ہے, اس کی وڈتھ ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے. کوئی بھی آپ ویب پیج کھولیں تو اس کے لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں تھوڑی سی ایک ٹیکسٹ لکھی ہوتی ہے, اکثر اوقات وہ ٹیکسٹ ہوتی ہے ڈن, DONE ڈن. آج ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ڈن یعنی وہ جو اسٹیٹس اس ونڈو کا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ادھر تھوڑی سی ٹیکسٹ نظر آ رہی ہوتی ہے آپ کو لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں, دیٹ از دا اسٹیٹس آف دا ونڈو, دیٹس اے پراپرٹی آف دا ونڈو. تو ونڈو ایک آبجیکٹ ہے اور اس کی کچھ پراپرٹیز ہیں, جس طرح میں نے بتایا کہ ہائٹ, وڈتھ, اسٹیٹس, اور بھی کئی اس کی پراپرٹیز ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہوتے ہیں. میتھڈز وہ سمجھ لیں کہ پروگرام ہوتے ہیں, وہ انسٹرکشنز ہوتے ہیں جس کی مدد سے آپ اس آبجیکٹ کو چینج کر سکیں. سو آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز اور آبجیکٹ سے ایسوسیٹڈ کچھ میتھڈز.
اس میں ایگزامپل یہی جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگر آپ ایک ونڈو کو ریسائز کرنا چاہیں تو آپ ریسائز ٹو کا میتھڈ یوز کرتے ہیں اور اس کو پھر ریسائز 2 کے ذریعے بتاتے ہیں کہ اس کا سائز جو بھی ہے اس سے آپ جس طرح آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے آپ 150,200 کر دیں, یعنی ونڈو کا سائز چینج کر دیں تاکہ وہ 150/200 کی ہو جائے. سو میں پھر یہ کہوں کہ جاوا اسکرپٹ ٹریٹس ایوری تھنگ ایز این آبجیکٹ, اور ہر آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کی کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈس ہوتے ہیں. یہاں یہ یاد رہے کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے اٹ از آبجیکٹ بیسڈ ناٹ آبجیکٹ اورینٹڈ. جس طرح آپ نے سنا ہو شاید کہ C++ is a very popular language, it is object oriented. Similarly, Java is object oriented. JavaScript is not object oriented. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سے بعض فیچرز جو ہیں وہ JavaScript میں نہیں ہیں جو object oriented language میں لازماً ہونے چاہیے. وہ فیچرز کیا ہیں؟ ان فیچرز میں ایک تو یہی کہ اس میں اسٹرانگ ٹائپنگ نہیں ہے. میں اب اس کو آپ کو بتا نہیں سکتا اس کا مطلب کیا ہے, شاید تھوڑے عرصے میں اس کے بارے میں بات کریں. اسی طرح اس میں ایک کوئی فارمل انہیریٹنس کا میکنزم نہیں ہے. تو اسٹرانگ ٹائپنگ اور انہیریٹنس یہ کی فیچرز ہوتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کے جو کہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہیں. اٹ از کوائٹ سملر ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز, لیکن بعض کی فیچرز جو ہیں جو ہر آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج میں ہوتے ہیں وہ جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے. تو اس لیے ہم اسے آبجیکٹ اورینٹڈ نہیں کہتے بلکہ ایک ذرا ڈائلیوٹیڈ یا لوزر ورژن سمجھ لیں, ہم اسے کہتے ہیں آبجیکٹ بیسڈ. آبجیکٹ بیسڈ اس کا مطلب یہ کہ ٹریٹس ایوری تھنگ ایز این آبجیکٹ جسٹ لائک آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز ڈو. لیکن انہیریٹنس اور اسٹرانگ ٹائپنگ جو ہے وہ دو میکنزم جو ہیں اس میں سے مسنگ ہیں. تو جناب خاصے عرصے سے ہم آبجیکٹ کر رہے ہیں. اب فارملی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ واٹ ڈو وی مین بائی این آبجیکٹ؟ تو جناب آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک کلیکشن ہوتی ہے. آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ ایک نیمڈ کلیکشن ہوتی ہے, یعنی ایسی کلیکشن, ایسا سیٹ آف تھنگز جس کا کوئی نام ہو. اور اس نیمڈ کلیکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو اس میں پراپرٹیز ہوتی ہیں اور دوسرے اس میں میتھڈس ہوتے ہیں. سو آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ از اے نیم کلیکشن کنسسٹنگ آف پراپرٹیز اینڈ میتھڈس. پراپرٹیز کو ہم ڈیٹا بھی کہہ سکتے ہیں, میتھڈس کو ہم انسٹرکشنز بھی کہہ سکتے ہیں. سو آبجیکٹ از اے نیمڈ کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ انسٹرکشنز. اسی طرح بعض لوگ پراپرٹیز کو اسٹیٹ بھی کہتے ہیں, بعض لوگ میتھڈس کو بیہیویئر بھی کہتے ہیں. تو اگین آبجیکٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں آبجیکٹ از اے نیمڈ کلیکشن آف اسٹیٹ اینڈ بیہیویئر. اس وقت اسکرین پہ جو آپ کو ڈائیگرام نظر آ رہی ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے, ایک کلیکشن آف تھنگز ہے, اور اس میں کچھ پراپرٹیز ہیں اور کچھ اس میں میتھڈس ہیں. لیکن اس میں ایک پراپرٹی کا ہونا لازمی ہے اینڈ دیٹ از دا نیم پراپرٹی. یعنی ہر آبجیکٹ میں یہ نیم والی پراپرٹی ضرور ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی کئی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس میں میتھڈس بھی ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دیکھ لیں, ایک بائسیکل کی ایگزامپل دیکھ لیں. ایک بائسیکل جو ہے اس کا ایک کلر ہوتا ہے, سو دیٹس اے پراپرٹی. اس کی ایک ہائٹ ہوتی ہے, دیٹس اے پراپرٹی. اس کے ٹائرز کا ایک پریشر ہوتا ہے, دیٹس اے پراپرٹی. اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے, جس سپیڈ پہ وہ چل رہی ہوتی ہے آن اینی گیون مومنٹ, وہ دیٹس اے پراپرٹی. اس کی ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ کس طرف جا رہی ہے سائیکل, دیٹ از اگین اے پراپرٹی. اور اس آبجیکٹ کی حیت کو ہم چینج کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم ایک انفلیٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم اس کے ٹائروں میں ہوا کے پریشر کو بڑھا سکیں, یا پھر ہم ایک ایکسیلریٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کو تیز کر سکیں یا اسے ڈیسیلریٹ کر سکیں. اس کے علاوہ ہم اس میں ایک ٹرن کا میتھڈ یوز کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ہم بتا سکیں کہ جی لیفٹ رائٹ مڑ جاؤ. اس میں ایک ہم پارک کا میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے ذریعے ہم اس بائسیکل کو پارک کرا سکیں. تو میتھڈز کیا ہوئے جس سے ہم ایک آبجیکٹ کی اسٹیٹ کو چینج کر رہے ہیں. پہلے وہ ادھر جا رہی تھی, اب وہ ادھر جا رہی ہے کیونکہ ہم نے ایک میتھڈ لگا دی ہے. اور وہی کہ وہ پراپرٹی پہلے یہ تھی کہ اس طرف جا رہی ہے, اب پراپرٹی یہ ہو گئی ہے میتھڈ لگانے کے بعد کہ اس طرف جا رہی ہے. سو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ پراپرٹیز جو ہوتی ہیں یہ ایک لحاظ سے اس کی اسٹیٹ کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اس وقت
اس کی کیا صورت حال ہے. اور میتھڈ جو ہیں یوز ہوتے ہیں ٹو چینج دیٹ اسٹیٹ. اور یہ کہ اس کے اندر ایک نیم پراپرٹی ہونا ضروری ہے. پتہ نہیں آپ لوگ اپنی بائسیکل کو نام دیتے ہیں یا نہیں دیتے, میں نے تو اپنی بائسیکل کا نام بلیلا رکھا ہوا تھا. اب ذرا ایک کمپیوٹری سی ایگزامپل لے لیں آبجیکٹ کی. یہ ایگزامپل ہے جاوا اسکرپٹ کے ونڈو آبجیکٹ کی. ایک تو یہ کہ اس کی نیم کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی ہائٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کی وڈتھ کی پراپرٹی ہوتی ہے, اس کے علاوہ اس کی اسٹیٹس کی پراپرٹی ہوتی ہے. آج ہم آپ کو اس کی اسٹیٹس کی پراپرٹی کو مینیپولیٹ کرنا دکھائیں گے. اس کے علاوہ اس کی ایک ڈاکیومنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس وقت اس میں کون سا ڈاکیومنٹ ڈسپلے ہو رہا ہے. اس میں ایک لوکیشن کی پراپرٹی ہوتی ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی اس میں ڈسپلے ہو رہا ہے اس کا URL کیا ہے. ونڈو سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہیں, مثلا اوپن میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ایک نئی ونڈو اوپن کر سکتے ہیں, یا پھر ایک کلوز میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم ایک ایگزسٹنگ ونڈو کو بند کرا سکتے ہیں, غائب کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آپ نے شاید غور کیا ہو, ہم ایک الرٹ کا میتھڈ بھی, ونڈو ڈاٹ الرٹ کا میتھڈ بھی کچھ عرصے سے یوز کرتے آ رہے ہیں. دیٹ از آلسو اے میتھڈ جس کی مدد سے ہم ایک چھوٹا سا وارننگ میسج جو ہے وہ فائر کر سکتے ہیں. سو اگین ونڈو از این آبجیکٹ, اس کی کچھ پراپرٹیز میں نے آپ کو دکھائی ہوئی ہیں اور اس کی کچھ اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز بھی ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں. یہ پراپرٹیز جو ہیں جیسے میں نے بتایا یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اس آبجیکٹ کی اس وقت سچویشن کیا ہے, اس کا اسٹیٹس کیا ہے, اس وقت وہ کس حالت میں ہے. بعض آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ان کی ہو سکتا ہے صرف ایک ہی پراپرٹی ہو, بعض ایسے آبجیکٹس ہو سکتے ہیں جن کی بے شمار پراپرٹیز ہوں, سیورل پراپرٹیز. ونڈو کی میں نے کچھ پراپرٹیز آپ کو دکھائیں, لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہیں. اس طرح باقی آبجیکٹس جو ہیں ان کی بھی کئی پراپرٹیز ہو سکتی ہیں یا پھر صرف ایک بھی ہو سکتی ہے. یہ پراپرٹیز جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے وہ ایک نمبر بھی ہو سکتی ہے, جس طرح وڈتھ جو ہے وہ ایک نمبر میں آپ بتائیں گے نا, اس کی ویلیو ایک ٹیکسٹ اسٹرنگ بھی ہو سکتی ہے. جس طرح اگر میں کسی ونڈو کا اسٹیٹس دکھانا چاہوں تو وہ عموماً ٹیکسٹ کی فارم میں ہوگا. اسی طرح یہ پراپرٹی جو ہے بولین بھی ہو سکتی ہے. یہ پراپرٹی جو ایک ارے کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے. اریز کے بارے میں ہم نے ابھی کچھ بات نہیں کی, لیکن ڈیورنگ دا نیکسٹ فیو لیکچرز ہم اس کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکشن کریں گے. یہ پراپرٹی جو ایک فنکشن بھی ہو سکتی ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ کسی آبجیکٹ کی پراپرٹی جو ہے وہ ایک اور آبجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل ونڈو ایک آبجیکٹ ہے, اس کی ایک پراپرٹی ہے ڈاکیومنٹ. ڈاکیومنٹ از این آبجیکٹ آن اٹس اون. نہ صرف یہ, ڈاکیومنٹ کے اندر ایک اور پراپرٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں فارم پراپرٹی. فارم از این آبجیکٹ آن اٹس اون. فارم جو ہے اس کی جو پراپرٹیز ہیں ان میں فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے بٹن کی, اور بٹن جو ہے اٹس این آبجیکٹ آن اٹس اون. میں کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایک اور آبجیکٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اس کی پراپرٹی ایک اور بھی ہو سکتی ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی جب جاوا اسکرپٹ میں ہم پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے کسی آبجیکٹ کی ایک پراپرٹی کے بارے میں کچھ کرنا ہو تو ہم اس پراپرٹی کو ریفر کیسے کرتے ہیں. بڑا سادہ سا طریقہ ہے. سب سے پہلے آپ آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں, اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس آبجیکٹ کی ایک خاص پراپرٹی کا نام اور بیچ میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں. تو یہ آبجیکٹ نیم ڈاٹ پراپرٹی نیم, یہ جو سارا آپ نے لکھ لیا, اس کی مدد سے آپ کسی بھی آبجیکٹ کی کسی بھی پراپرٹی کو ریفر کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل دیکھ لیں. ونڈو ڈاٹ وڈتھ جو کسی ونڈو کی پراپرٹی ہے اس میں اس کی وڈتھ پڑی ہوتی ہے. اسی طرح بٹن ڈاٹ ویلیو جو کسی بٹن کی پراپرٹی ہے, یعنی کہ ویلیو پراپرٹی کسی بٹن کی, اس میں بٹن کی ویلیو پڑی ہوتی ہے. سو اس طرح ہم کسی بھی آبجیکٹ کی پراپرٹی کو ریفر کرتے ہیں. اسکرین پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک نئی اسکرین نظر آ رہی ہے. جو ہی میں نے ماؤس جو ہے وہ چینج اسٹیٹس کے بٹن پہ رکھا تو کیا ہوا, نیچے وہ جو لیفٹ باٹم کارنر پہ, لوور لیفٹ کارنر پہ جو اسٹیٹس پہلے ڈن لکھا ہوا تھا اب وہ چینج ہو گیا. نظر آ رہا ہے آپ کو؟ وہ کہہ رہا ہے پہلے ڈن لکھا تھا, اب لکھا ہوا ہے ماؤس ہیز ٹچڈ دا بٹن. تو یعنی میں نے یہ ماؤس موو کر کے اس ایونٹ کی مدد سے میں نے اسٹیٹس چینج کر دیا اس براؤزر کا. یعنی میں نے اس براؤزر یہ جو آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہے اس کی میں نے ایک پراپرٹی چینج کر دی ہے.
تو یہ کام کرنے کے لیے جو میں نے چھوٹا سا پروگرام لکھا وہ میں آپ کو دکھا دوں. اس وقت آپ کی اسکرین پہ وہ چھوٹا سا پروگرام نظر آ رہا ہے جس کی مدد سے میں نے یہ فنکشن لایا کہ اگر میں ماؤس کو ایک بٹن کے اوپر لے کے جاؤں تو نیچے جو اسٹیٹس لکھا ہوا ہے وہ چینج ہو جائے اور میری پسند کے مطابق چینج ہو جائے. آپ کو اس کا کوڈ نظر آ رہا ہے. اب ذرا اس کوڈ کے جو امپورٹنٹ پورشنز ہیں اس کو میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو وہ پورشن ہے جو ہیڈ پورشن میں جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پورشن ہے جو کہ باڈی پورشن میں جو ہمارا بٹن تھا اس کے ایک ایٹریبیوٹ کی صورت میں جاتا ہے. تو اس کا ایٹریبیوٹ جو ہے وہ ہم نے بنایا آن ماؤس اوور از اکول ٹو چینج اسٹیٹس. یعنی جب میں بٹن کے اوپر ماؤس لے کے جاؤں تو یہ جو چینج اسٹیٹس والا فنکشن ہے نا, مہربانی کریں اور اسے آپ چلا دیں. اور اس چینج اسٹیٹس والے فنکشن کو میں نے ڈیفائن کہاں کیا ہوا ہے؟ جی ہاں, میں نے اس کو اس پیج کے ہیڈ پورشن میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. اور وہاں پہ میں نے اسکرپٹ ٹیگز جو ہیں ان کے بیچ میں کچھ کوڈ لکھا ہوا ہے, اور وہ کوڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے. میں نے کہا ہے کہ فنکشن چینج اسٹیٹس, اس کے بعد میں نے فنکشن کی تھوڑی سی ڈسکرپشن لکھی ہے. ڈسکرپشن یہ ہے کہ ونڈو اسٹیٹس یعنی ونڈو آبجیکٹ کی اسٹیٹس پراپرٹی جو ہے از اکول ٹو ماؤس ہیز ٹچ دا بٹن. یعنی وہ جو ونڈو آبجیکٹ کی اسٹیٹس پراپرٹی ہے اس میں جو بھی تھا سو تھا, لیکن اب اس میں یہ نئی ویلیو ڈال دیں. جو ہی میں یہ نئی ویلیو اس میں ڈالتا ہوں, جو ہی یہ فنکشن ایگزیکیوٹ کرتا ہے, وہ نیچے جو لوور لیفٹ ہینڈ کارنر میں, باٹم لیفٹ ہینڈ کارنر میں جو اسٹیٹس لکھا ہوا تھا وہ چینج ہو کے ماؤس ہیز ٹچڈ دا بٹن ہو جاتا ہے. تو یہ تو ایک ڈیمونسٹریشن تھی. اب آپ کو ایک اور ڈیمونسٹریشن دکھاتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ماؤس اس بٹن کے اوپر آتا ہے تو اس ونڈو کے اندر جو ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی جس یو آر ایل کے تحت وہ ونڈو نظر آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر جو نظر آتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. جو میں نے نیا یو آر ایل دیا ہوا ہے اس کے مطابق جو پیج نظر آنا چاہیے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ہم نے کیسے اچیو کیا. اس کا کوڈ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. جو ہیڈ پورشن میں کوڈ ہے وہ ہے فنکشن گو ٹو یو آر ایل ونڈو ڈاٹ لوکیشن. یعنی ونڈو آبجیکٹ کا جو لوکیشن پراپرٹی ہے, ونڈو آبجیکٹ کی جو لوکیشن پراپرٹی ہے اس کی جناب جو بھی ویلیو تھی وہ بھول جائیں, اس کی نئی ویلیو کر دیں. اس کی نئی ویلیو کر دیں ویو کا ویب پیج جو ہے. اور نیچے میں نے جو سبمٹ بٹن تھا یعنی جس میں نے لکھا ہوا تھا گو ٹو ویو, وہاں پہ میں نے ایک ایٹریبیوٹ اس بٹن میں یوز کیا جو تھا آن ماؤس اوور از اکول ٹو گو ٹو یو آر ایل. تو یہ میں نے گو ٹو یو آر ایل فنکشن یہاں پہ ریفر کیا اور اس کو ڈیفائن میں نے اوپر ہیڈ پورشن میں کیا ہوا ہے, جس کی مدد سے میں نے اس ڈیفینیشن میں یہ بتایا ہوا ہے کہ جو ہی ماؤس اوور یہاں پہ ہو آپ نے فوراً ویو کے پیج پہ چلا جانا ہے. اچھا, یہ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیمونسٹریشن دکھائی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہوں. اگر آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ نہ ہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیج ناٹ فاؤنڈ کا ایرر مل جائے. ایک سجیشن ہے آپ کے لیے, وہ یہ کہ یہ ابھی تک میں نے جو آپ کو 2 ڈیموز دکھائیں انہیں آپ کر کے دیکھیں خود بھی. یعنی جو کوڈ میں نے آپ کو دکھایا اس کو خود بخود آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. یعنی لوکیشن پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں, اسٹیٹس پراپرٹی ونڈو کی چینج کر کے دیکھیں, اس کے علاوہ وڈتھ پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں, ہائٹ پراپرٹی چینج کر کے دیکھیں ہوتا کیا ہے. آئی ایم شیور دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انجوائے دیٹ. آبجیکٹس کے بارے میں ہم نے کئی باتیں کی, لیکن ایک بات اور بھی جو اسینشل ہے وہ یہ کہ جب ہم آبجیکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 طرح کے آبجیکٹس کی بات کر سکتے ہیں. ایک تو وہ آبجیکٹ جو کہ جاوا اسکرپٹ لینگویج میں ڈیفائن کیے گئے ہیں. دوسرا وہ آبجیکٹس جو کہ براؤزر میں ڈیفائن ہوئے ہیں. اور تیسرے وہ آبجیکٹس جنہیں ہم خود بنا سکیں, یعنی یوزر میڈ یا یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس. اگر ایگزامپلس کے بارے میں ہم سوچیں تو یہی کہ جاوا اسکرپٹ کے اپنے آبجیکٹس جو ہیں اس میں ونڈو کا آبجیکٹ ہے, ڈاکومنٹ کا آبجیکٹ ہے. جہاں تک براؤزر کے آبجیکٹس کا تعلق ہے, یعنی وہ آبجیکٹس جن کا تعلق جو ڈسپلے ہو رہا ہے نا, جو ڈاکومنٹ یا جو ونڈو ڈسپلے ہو رہی ہے اس سے نہیں ہے بلکہ براؤزر سے ہے. تو اس میں اس کی ایگزامپلس میں ہسٹری کا آبجیکٹ آ سکتا ہے. اس آبجیکٹ میں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے
جو اس وقت ڈاکیومنٹ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے کون کون سی URL جو ہیں وہ وزٹ کیے ہوئے ہیں, یا پھر نیویگیٹر کا بھی ایک آبجیکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو یہ نیویگیٹر کا آبجیکٹ, ہسٹری کا آبجیکٹ, دیز آر براؤزر آبجیکٹس. دے آر ریلیٹڈ ٹو دا انفارمیشن اباؤٹ دا براؤزر, ناٹ ریلیٹڈ ٹو دا ڈاکیومنٹ دیٹ از بینگ ڈسپلیڈ, بٹ ریلیٹڈ ٹو دا براؤزر. نیویگیٹر کا مثلاً جو آبجیکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب یہ کون سا براؤزر ہے اور یہ اس براؤزر کی کون سی ورژن ہے. یوزر ڈیفائنڈ آبجیکٹس جو ہیں اس کے بارے میں ہم فیوچر میں شاید کچھ بات کریں, یعنی یہ وہ آبجیکٹس ہیں جو جاوا اسکرپٹ میں آلریڈی بنے نہیں ہوئے یا پھر جو براؤزر کے اندر آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتے, ان کو یوزرز خود ڈیفائن کرتے ہیں اپنی ضرورت کے تحت. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیں, ایک اور ایسی ایگزامپل دیکھ لیں جس میں ہم ایک پراپرٹی کو چینج کرتے ہیں. اس سے ہم یہ کریں گے کہ ایک ونڈو ہے, اس کا ایک بیک گراؤنڈ کلر ہے, تو جو بھی بیک گراؤنڈ کلر ہے اس کو ہم چینج کر کے پنک کرنا چاہتے ہیں. تو جب ہمارا ماؤس اس بٹن پہ آئے ہم چاہتے ہیں کہ فوراً جو اس ونڈو کا بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ پنک ہو جائے. تو اسے دیکھیے ہم کیسے کرتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ جو ہی ماؤس چینج کلر والے بٹن پہ آیا بیک گراؤنڈ کلر جو ہے وہ چینج ہو گیا. اس کا کوڈ اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. تو جو اس بٹن کے ایٹریبیوٹ میں ہم نے لکھا تھا وہ یہی کہ آن ماؤس ہوور از اکول ٹو چینج پی جی کلر, یعنی چینج پی جی کلر ایک نیا فنکشن ہے اور اس فنکشن کو ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے ہیڈ پورشن میں, اور وہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے کہ فنکشن چینج کلر. پھر ہم نے ایک پراپرٹی کا نام لکھا ہے ونڈو ڈاٹ ڈاکیومنٹ ڈاٹ بی جی کلر, یعنی ونڈو آبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ڈاکیومنٹ آبجیکٹ ہے اور اس کی جو بی جی کلر والی پراپرٹی ہے وہ جو بھی تھی سو تھی, لیکن اب اس کو آپ پنک کر دیں. تو اس کے ذریعے, یعنی یہ چھوٹا سا جو آپ کو پیس آف کوڈ نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے ہم نے ایسا بٹن بنایا کہ اس کے اوپر جب ماؤس اوور ہوتا ہے تو بیک گراؤنڈ کا کلر چینج ہو جاتا ہے. تو ہم نے ابھی تک کون کون سی پراپرٹیز دیکھی ونڈو کی؟ ہم نے اسٹیٹس کی پراپرٹی دیکھ لی, لوکیشن کی, بی جی کلر کی, اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں جن میں سے کچھ اس وقت آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں. مثلا فور گراؤنڈ کلر ہے, شاید اس سے مراد یہ ہے کہ ٹیکسٹ کا کیا کلر ہونا چاہیے. لنک کلر ہے, لنک کا کیا کلر ہونا چاہیے. ٹائٹل ہے, یعنی اس پراپرٹی میں اس پیج کا ٹائٹل پڑا ہوتا ہے. یو آر ایل ہے. ریفرر ہے, ریفرر بڑی انٹرسٹنگ پراپرٹی ہے, اس کے اندر اس پیج کا یو آر ایل ہوتا ہے جس پہ کلک کر کے آپ کرنٹ پیج پہ آئے ہوتے ہیں. تو فرض کریں کہ آپ میرے ہوم پیج پہ جائیں اور پھر آپ کلک کر کے CS101 کے ہوم پیج پہ آئیں, تو یہ جو اس ونڈو کی پراپرٹیز میں جو ریفرر پراپرٹی ہوگی نا, اس میں میرے ہوم پیج کا یو آر ایل پڑا ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو لاسٹ ماڈیفائڈ, یعنی جب یہ پچھلی آخری دفعہ یہ یہاں پہ ماڈیفیکیشن ہوئی تھی اس کے بارے میں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. کوکیز, فارمز, امیجز, لنکس, اور اس کے علاوہ اور بھی کئی پراپرٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم بعد میں خاصی ڈسکشن کریں گے. پراپرٹیز کی یعنی ہم کلاسیفیکیشن کچھ کر سکتے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب یہ ریڈ رائٹ پراپرٹیز ہیں اور یہ ریڈ اونلی پراپرٹیز ہیں. ریڈ رائٹ پراپرٹی سے مراد یہ کہ فار ایگزامپل دا بیک گراؤنڈ کلر پراپرٹی, کہ وہ جو بھی ہے اس کو میں جب چاہوں چینج کر سکتا ہوں. لیکن ریفرر والی جو پراپرٹی ہے اس کو میں چینج نہیں کر سکتا, اس کو میں صرف ریڈ کر سکتا ہوں, اس کو میں رائٹ نہیں کر سکتا. سو ریفرر پراپرٹی از این ایگزامپل آف اے پراپرٹی وچ از ریڈ اونلی, یعنی اس انفارمیشن کو آپ چینج نہیں کر سکتے, اس کو صرف اور صرف آپ پڑھ سکتے ہیں. تو جناب ہم نے دیکھ لیا کہ کسی آبجیکٹ کی پراپرٹیز کو ہم ماڈیفائی کیسے کرتے ہیں. لیکن دیکھیے ہم پراپرٹیز کو صرف ماڈیفائی نہیں کر سکتے, ہم ان کو ریڈ بھی کر سکتے ہیں. ابھی تو ہم یہی کرتے آئے ہیں کہ ایک پراپرٹی پکڑی, اس کی ویلیو چینج کر دی اور پھر اس کا افیکٹ دیکھ لیا. لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پراپرٹی پکڑیں, اس کو بس پڑھیں کہ وہ کیا ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اب آپ کو نیکسٹ ایگزامپل جو ہم دکھاتے ہیں اس میں ہم ایسا کریں گے کہ ہم پراپرٹی کی ویلیو چینج تو کریں گے لیکن اس سے پہلے اس کو پڑھ بھی لیں گے, اس کو کہیں اسٹور بھی کر لیں گے. تو یہ اس ڈیمو میں جو ہی چینج کلر والے بٹن پہ ماؤس آتا ہے تو کلر تو چینج ہو جاتا ہے, لیکن ایک الرٹ باکس بھی آ جاتا ہے. اس الرٹ باکس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ آپ نے کلر تو چینج کر لیا لیکن پرانا کلر جو ہے نا وہ یہ تھا.
پرانا کلر آپ کو یاد ہوگا اس ونڈو کا وائٹ تھا, تو یہ اس وقت الرٹ باکس میں لکھا ہوا ہے دا اولڈ کلر واز ہیش, یعنی یہ جو پاؤنڈ سائن بھی بعض لوگ اسے کہتے ہیں, ہیش ایف 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 ایف, یہ کمپیوٹر کی زبان میں وائٹ لکھا ہوا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے دا اولڈ کلر واز وائٹ. تو ہم نے اس ایگزامپل میں کیا کیا, پہلے ہم نے وہ پراپرٹی جو تھی اس کی وہ پڑھی, اس کے بعد اسے چینج کیا, اور اس کے بعد ہم نے ڈسپلے کر دیا کہ بھائی پرانی پراپرٹی یہ تھی. آئیے اس کا ذرا کوڈ دیکھتے ہیں. اس میں جو بٹن کے اندر جا رہا ہے وہ تو وہی آن ماؤس اوور از اکول ٹو چینج بی جی کلر. اب بی جی کلر فنکشن جو ہم نے ہیڈ میں ڈیفائن کیا ہے یہ پہلے کی نسبت ذرا زیادہ کمپلیکس ہے. پہلے تو آپ نے یاد ہوگا بی جی کلر والا جو فنکشن تھا اس میں صرف ایک ہی لائن تھی, یہاں پہ کچھ زیادہ ہے. پہلی لائن جو ہے اس میں ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک نیا ویریبل اولڈ کلر لیتے ہیں اور اس میں یہ جو ونڈو ڈاٹ ڈاکیومنٹ ڈاٹ بی جی کلر ہے اسی کرنٹ ویلیو ڈال دیتے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا اس پراپرٹی تو ابھی چینج ہو جانا ہے, اور اگر ہم نے یوزر کو بتانا ہے کہ پہلے کلر کیا تھا تو اس پراپرٹی کی جو کرنٹ ویلیو اس کو ہم سٹور کر رہے ہیں کہیں, تو اس کو ہم اولڈ کلر جو ویریبل ہے اس میں سٹور کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جناب ونڈو ڈاٹ ڈاکیومنٹ ڈاٹ بی جی کلر از اکول ٹو پنک, یعنی اب ہم نے وہ پراپرٹی چینج کر دی تو اس سے بیک گراؤنڈ جو ہوگا وہ پنک ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم یہ ونڈو الرٹ والا میتھڈ یوز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں دا اولڈ کلر واز, اور اس کے بعد ہم لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ وہ جو ہم نے پہلے کاپی کیا تھا نا پرانا کلر وہ بھی ڈسپلے کر. تو ہوتا یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پرانا کلر کیا ہے, پھر کلر کو چینج کر دیتے ہیں اور پھر ایک الرٹ باکس میں ہم دکھا دیتے ہیں کہ پرانا کلر جناب یہ تھا. تو اس ایگزامپل میں ہم نے ایک پراپرٹی چینج بھی کی ہے اور اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم نے اس پراپرٹی کو ریڈ بھی کر لیا تھا کہ اس کی ایگزسٹنگ, اس کی کرنٹ ویلیو کیا ہے. تو جناب ہم نے اب یہ اسٹیبلش کر لیا کہ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. آبجیکٹ از اے نیمڈ کلیکشن, اور اس کلیکشن میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, اس میں پراپرٹیز شامل ہیں, اس میں میتھڈز شامل ہیں. جاوا اسکرپٹ ہم نے کہا کہ ہر چیز کو آبجیکٹ ہی سمجھتی ہے اور اس کو پھر مینیپولیٹ کرتی ہے اسی لحاظ سے, اور مینیپولیٹ کرنے کے طریقے کئی ہیں. وہ یہ کہ یہ اس کی پراپرٹیز کو ریڈ کر سکتے ہیں, اس کی پراپرٹیز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں, اس میں مختلف میتھڈ لگا کے اس میں اور بھی کئی چینجز لا سکتے ہیں. تو جناب یہ تو بات ہو گئی آبجیکٹس کی اور پراپرٹیز کی, اور پراپرٹیز کو ریڈ کرنے کی, پراپرٹیز کو ماڈیفائی کرنے کی. اب ہم بات کریں گے میتھڈز کی. جیسا ہم نے کہا کہ ایک آبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ نہ صرف پراپرٹیز بلکہ میتھڈز پہ بھی مشتمل ہوتا ہے, یعنی اس میں عموماً دونوں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا سائملٹینیسلی, میتھڈز اینڈ پراپرٹیز سائملٹینیسلی. تو میتھڈز کیا ہوتے ہیں؟ میتھڈز آر in a way programs, are pieces of code, are a set of instructions جو کہ کسی ایک آبجیکٹ سے associated ہوتے ہیں. So the functions associated with an object, they are called methods. اس کی ایگزامپل اگر سوچیں تو بڑی انٹرسٹنگ سی ایگزامپل ہے, بڑی سادی سی, ونڈو ڈاٹ کلوز کی. یہ کلوز جو ہے یہ ایک ونڈو آبجیکٹ کا میتھڈ ہے. جب بھی میں کسی ونڈو پہ یہ میتھڈ لگاتا ہوں تو کیا ہوتا ہے, کیا ہونا ہے, وہ ونڈو کلوز ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کسی آبجیکٹ کی کسی پراپرٹی کو کس طرح ریفر کرتے ہیں, اسی طرح کسی آبجیکٹ کے کسی میتھڈ کو کیسے ریفر کرتے ہیں. بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ جناب سب سے پہلے آپ آبجیکٹ کا نام لکھتے ہیں, اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس کے پرٹیکولر میتھڈ کا نام اور بیچ میں ڈاٹ لگا دیتے ہیں. لیکن عموماً اس کے بعد آپ یہ بریکٹس بھی لگاتے ہیں. بریکٹس کبھی کبھی خالی ہوتی ہیں, یعنی ایسے میتھڈس جن کو کسی آرگومنٹس کی ضرورت نہ ہو ان کے لیے آپ وہ خالی بریکٹس لگاتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ان بریکٹس کے بیچ میں کچھ آرگومنٹس ڈال دیتے ہیں, یعنی آپ ایسی انفارمیشن ڈال دیتے ہیں جس کی اس میتھڈ کو ضرورت ہوتی ہے. تو جناب یعنی تین حصے کے لحاظ سے ہو گئے. سب سے پہلے آبجیکٹ کا نام, پھر میتھڈ کا نام, اور اس کے بعد بریکٹس میں آرگومنٹس, یعنی وہ انفارمیشن, وہ ڈیٹا جو آپ اس میتھڈ کو دے رہے ہیں تاکہ اس کی مدد سے وہ اپنا کام کمپلیٹ کر سکے.
اس کی ایگزامپلس جو ہیں وہ یہی کہ ونڈو ڈاٹ کلوز کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اسی طرح بٹن ڈاٹ کلک، یعنی یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے ذریعے آپ ایک بٹن کو کلک کر سکتے ہیں. عموماً تو ہم بٹن کو جا کے کلک کرتے ہیں نا ماؤس کی مدد سے، لیکن آپ اسے آٹومیٹکلی بھی کلک کرا سکتے ہیں یوزنگ دس میتھڈ بٹن ڈاٹ کلک. اور ان دونوں یعنی ونڈو ڈاٹ کلوز، بٹن ڈاٹ کلک، ان کے آگے وہ بریکٹس موجود ہیں. ونڈو سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو ایک کلوز والا میتھڈ بتایا. اس کے علاوہ اور بھی کئی ہیں. ہم نے الرٹ والا میتھڈ اس کے لیے دیکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کنفرم کا ایک میتھڈ ہوتا ہے. ونڈو ڈاٹ اوپن بھی ایک میتھڈ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی ونڈو سے ریلیٹڈ کئی میتھڈز ہیں. سو ونڈو سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں. اسی طرح جو ڈاکومنٹ آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں. فارم جو آبجیکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ میتھڈز ہیں. تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس سے کچھ ریلیٹڈ، کچھ ایسوسیٹڈ میتھڈز ہوتے ہیں. اور یہ میتھڈز ہی ہیں جن کی مدد سے ہم جسے کہتے ہیں کہ پروگرامنگ کرتے ہیں. اس کے ذریعے ہم آبجیکٹس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم ایک ونڈو کو کلوز کر سکتے ہیں، ایک ونڈو کو اوپن کر سکتے ہیں، اور ونڈو کی اور بعض چیزیں جو ہیں ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک چھوٹی سی ڈیمو دکھا دیتا ہوں. اس میں یہ کروں گا کہ ایک ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے جس طرح اسکرین پہ. اس میں ایک بٹن ہے. اس بٹن پہ میں کلک کروں گا تو اس سے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی. تو آئیے ذرا دیکھیں. یہ بٹن کے اوپر ماؤس آیا، اس کو کلک کیا اور فوراً کیا ہوا، ایک نئی ونڈو کھل گئی ود دا ویو ویب پیج اوپنڈ ان دیٹ ونڈو. تو یہاں پہ اس بٹن کو کلک کرنے سے کیا ہوا، ایک نئی ونڈو کھلی ہے اور اس کے اندر ایک ویب پیج ڈسپلے ہوا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اسے کیسے کیا. اس وقت آپ کو اسکرین پہ کوڈ کچھ نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے تو وہ کوڈ جو بٹن کے اندر جاتا ہے. تو اس کوڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے آن کلک از اکول ٹو وی یو ونڈو بریکٹس. یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ایک نیا ایونٹ ہینڈلر، ڈفرنٹ ایونٹ ہینڈلر بینگ یوزڈ. اس سے پہلے جب بھی ہم نے ایونٹ ہینڈلر یوز کیے ہیں تو ہم نے آن ماؤس اوور کا کیا ہے. یہاں پہ ہم نے آن کلک کا ایونٹ ہینڈلر یوز کیا. اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، بس میرا دل کر رہا تھا کہ آن ماؤس اوور کی بجائے کوئی اور بھی آپ کو ایونٹ ہینڈلر دکھایا جائے. تو آن ماؤس اوور میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ بٹن کے اوپر آتے تھے تو کچھ ہو جاتا تھا. یہاں پہ نہ صرف آپ نے بٹن کے اوپر ماؤس کے پوائنٹر کو لے کے آنا بلکہ اس کو کلک بھی کرنا ہے. تو ہم کہہ رہے ہیں آن کلک وی یو ونڈو، یعنی جب بھی یہ آن کلک کا ایونٹ ہو تو تم نے یہ وی یو ونڈو کا فنکشن جو ہے اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا ہے، اس کو چلا دینا ہے. تو اب وہ جو ہیڈ پورشن ہے اس میں جو اسکرپٹ اور سلیش اسکرپٹ کے ٹیگز ہیں ان کے بیچ میں جو میں کوڈ ڈالوں گا وہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی فنکشن وی یو ونڈو، یعنی یہاں پہ میں وہ جو وی یو ونڈو جس کو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ریفر کیا تھا اس کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں. تو میں یہاں کہتا ہوں ونڈو ڈاٹ اوپن، یعنی ونڈو آبجیکٹ ہے اور اس پہ اوپن کا میتھڈ ہے، اور اس اوپن کے میتھڈ کو میں ایک آرگیومنٹ بھی دے رہا ہوں، یعنی میں اس کو ایک یو آر ایل دے رہا ہوں اور وہ یو آر ایل ہے وی یو کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف میں ایک ونڈو اوپن کرنا چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس میں ایک یو آر ایل سے ریلیٹڈ جو پیج ہے وہ ڈسپلے ہو. اگر میں یہ آرگومنٹ نہ دیتا، اگر میں صرف لکھتا ونڈو ڈاٹ اوپن بریکٹس تو کیا ہونا تھا؟ تو ہونا یہ تھا کہ ایک ونڈو کھل جاتی اور اس میں کچھ بھی نہ ہوتا، وہ خالی ہوتی. تو جناب یہ تھی ایک چھوٹی سی ڈیمو جس میں ہم نے ایک میتھڈ آپ کو دکھایا، یعنی ونڈو جو آبجیکٹ ہے اس کا جو اوپن میتھڈ ہے اس کو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کیا آپ کے سامنے. اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا اور بھی اس کے بتائے میتھڈز ہیں، اینڈ تھرو آؤٹ دا ریسٹ آف دا کورس ول بی وزٹنگ سم آف دوز میتھڈز. تو آبجیکٹس جس طرح ہم نے کہا کہ دے آر میڈ اپ آف پراپرٹیز اینڈ میتھڈس، لیکن اکثر آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے. یعنی پراپرٹیز تو ہوتی ہیں آبجیکٹس کی، آبجیکٹ سے ریلیٹڈ میتھڈز بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر آبجیکٹ سے ایسوسیٹڈ کچھ ایونٹ ہینڈلرز بھی ہوتے ہیں. آج ہم نے آن کلک والا ایونٹ ہینڈلر یوز کیا ہے، اس سے پہلے ہم آن ماؤس اوور کا ایونٹ ہینڈلر یوز کرتے آ رہے تھے. تو ٹھیک ہے، ایونٹ ہینڈلرز ہوتے ہیں اور یہ ایونٹس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایونٹس کیا چیز ہیں؟
ایونٹس جناب وہ ایکشنز ہیں which occur when a user interacts with a web page. یعنی یوزر جو ہے ماؤس کو ادھر سے ادھر موو کرتا ہے یا پھر کسی بٹن کو کلک کرتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے, اس سے ہم کہتے ہیں اٹس این ایونٹ. ایک تو یہ ہو گیا نا ایونٹس, یعنی جو یوزر کی وجہ سے ہوتے ہیں, کچھ اور ایونٹس بھی ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کچھ ایسی پروگرام کر سکتے ہیں جس میں آپ کلاک کو دیکھیں. فار ایگزامپل کہ کلاک میں جب جو کمپیوٹر کلاک ہے اس میں جب 12 بج جائیں تو آپ نے کچھ کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک سائرن بجا دینا, ایک الارم بجا دینا ہے, تو وہ بھی ایونٹ ہینڈلنگ ہی ہو رہی ہے. عموماً جیسے میں نے بتایا کہ ایونٹ ہینڈلنگ سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ یوزر جو ایونٹس اکر کراتا ہے, لیکن یہ ایونٹس جو ہیں کمپیوٹر کے اندر سے بھی اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں, یعنی فار ایگزامپل اس کے کلاک سے اوریجنیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ایونٹ. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کو ہم نے ہینڈل کرنا ہے, کہ جو ہی کوئی ایونٹ آتا ہے کمپیوٹر کو, جو ہی کوئی ایونٹ پتہ لگتا ہے تو جاوا اسکرپٹ اس کو ہینڈل کرتی ہے, اور یہ ایونٹ ہینڈلر جو ہیں اس کی مدد سے انہیں ہینڈل کرتی ہے. تو ویب پیجز کے اندر ہم یہ ایونٹ ہینڈلرز امبیڈ کرتے ہیں تاکہ جب بھی کوئی ایونٹ ہو وی کین ٹیک دا اپروپریٹ ایکشن. آپ کا فیوچر کا ایک لیکچر ہے جو کچھ عرصے کے بعد ہوگا اسی کورس میں, جس میں ہم ایونٹ ہینڈلنگ کے بارے میں ذرا زیادہ گفتگو کریں گے. اب جناب آج جو ہم نے باتیں کرنی تھی وہ تو ختم ہوئی. تھوڑا سا سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا چیزیں کس کس طرح کی. آج ہم نے بات کی جاوا اسکرپٹ کی, اور جاوا اسکرپٹ میں جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان کی. ہم نے کہا کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے ہر چیز کو ایز این آبجیکٹ ٹریٹ کرتی ہے. تو یہ آبجیکٹ ہوتا کیا ہے, تو ہمیں پتہ لگا آبجیکٹ اور کچھ نہیں ہوتا, اٹس اے کلیکشن آف پراپرٹیز اینڈ ایسوسیٹڈ میتھڈس. پراپرٹیز جو ہیں وہ کسی بھی آبجیکٹ کی اسٹیٹ بتاتی ہیں کہ اس وقت وہ اس کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہے. میتھڈس کے ذریعے ہم چیزوں کو چینج کر سکتے ہیں, میتھڈس کے ذریعے ہم آبجیکٹس پہ آپریٹ کر کے ان کو کچھ سے کچھ بنا سکتے ہیں. آج جو ہم نے ایگزامپل لی میتھڈس کی, اس میں ہم نے ایک ونڈو کو اوپن کیا تھا, لیکن اس کے علاوہ اور بھی آپ چیزیں کر سکتے ہیں ونڈوز کے ساتھ, ڈاکیومنٹ کے ساتھ, فارمز کے ساتھ, بٹنز کے ساتھ. نیکسٹ ٹائم بڑا انٹرسٹنگ کام ہم کریں گے ویب ڈیولپمنٹ کا ہی. نیکسٹ ٹائم ہم ذرا تھوڑی سی نیٹی گریٹی میں جائیں گے. ہم دیکھیں گے کہ ایک ٹرم ہے ڈیٹا ٹائپس. ڈیٹا ٹائپس عموماً تقریباً ہر لینگویج میں, ہر پروگرام لینگویج میں پریزنٹ ہوتی ہیں. یہ ہوتی کیا ہیں ڈیٹا ٹائپس, اور یہ کہ جاوا اسکرپٹ میں کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں, اور یہ بھی کہ جاوا اسکرپٹ میں جو مختلف طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں یا پھر مختلف طرح کے جو آپریشنز ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں. یعنی اسپیشلی ول بی انٹرسٹڈ ان ارتھمیٹک آپریٹرز اینڈ لاجیکل آپریٹرز, کہ یہ ڈیٹا ٹائپس اور یہ آپریٹرز جو ہیں ان کی مدد سے جو ہم جاوا اسکرپٹ کی اسٹیٹمنٹس لکھتے ہیں تو یہ کیا ماجرا ہے. ان کی ہم ڈیٹیلز جانیں گے اور ان کو ہم مختلف ایگزامپلس کرنے کے ذریعے یوز کرنے کی بھی کوشش کریں گے, ڈیٹا ٹائپس کو اور آپریٹرز کو. تو جناب انٹل دیٹ ٹائم خدا حافظ.